السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی قسمت کی لکیریں پتھر پر لکھی جا چکی ہیں اور اب کچھ بدل نہیں سکتا؟ ٹھہر جائیں، کیونکہ جب رمضان کی پاکیزہ رات ہو اور آپ تہجد کے سجدے میں گڑ گڑا رہے ہوں تو عرش والا آپ کے ہارے ہوئے نصیب کو جیت میں بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ موڑنے والی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے ہنستے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، لیکن جب رات کو اکیلے ہوتے ہیں نا تو وہ نصیب کا رونا ہمیں سونے نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں یار میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے، میں جتنا مرضی کر لوں میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی، کبھی غور کیا ہے کہ تم جس قسمت کا رونا رو رہے ہو وہ لکھی کس نے ہے؟ اسی رب نے نا، جو کہتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں ہارا ہوا دیکھ کر سکون میں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو آخری آپشن بنا لیا ہے۔ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، دوستوں کو کالز کرتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی اور جب کہیں سے دال نہیں کرتی تو پھر کہتے ہیں چلو اب دعا ہی کر لیتے ہیں۔ میری بھائیوں اور بہنوں، یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ رمضان کا مہینہ اور تہجد کا وقت یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں تہجد پڑھ کر آپ اپنی تقدیر کی لکیروں کو بدل سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو لکھا گیا سو لکھا گیا، پر میں کہتی ہوں کہ اگر مٹی کا انسان اپنی محنت سے اپنا فیوچر بدل سکتا ہے تو کیا وہ خالق نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ایک سچی تڑپ دیکھ کر تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ جب پورا محلہ سو رہا ہو، جب تمہارے موبائل کی اسکرین آف ہو اور تم مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کو وہ سب بتاؤ جو تم کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، تو یقین مانو اس وقت تمہارا نصیب تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ وہ جو اندر کی گھٹن ہے نا، وہ جو ہارنے کا ڈر ہے، وہ سب اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب تم کہتے ہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو سنبھال لے۔ اور پھر دیکھنا جب رمضان کی سحر میں تمہارے آنسو مصلی پر گرتے ہیں تو عرش پر تمہارے نام کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن مصلی پر بیٹھ کر تڑپنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نصیب ہار گیا، پر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم خود بزدل ہو گئے ہیں۔ ہم نے نصیب کو ایک بہانہ بنا لیا ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے۔ ارے میرے بھائیوں اور بہنوں، جس نصیب کا رونا تم رو رہے ہو وہ اس نے لکھا ہے جو القدر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم نے ایک لکیر کو اپنے رب کے کن فیکون سے بڑا مان لیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نصیب میں جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ میں کہتی ہوں یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں یہ بھی لکھا ہو سکتا ہے کہ اگر میرا بندہ مانگے تو میں بدل دوں گا اس کا نصیب، اس کی ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ تم ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ کر بیٹھ گئے ہو اور توقع کرتے ہو کہ معجزہ گھر کی گھنٹی بجائے گا۔ بالکل نہیں، معجزے بازاروں میں نہیں بکتے، معجزے رمضان کی ان ٹھنڈی راتوں میں ہیں، تہجد کے ان تنہا سجدے میں خریدنے پڑتے ہیں اپنی عاجزی کے ساتھ۔ جب تم سحری کے وقت اٹھتے ہو اور تمہارا نفس کہتا ہے کہ سو جا، ابھی بہت نیند باقی ہے، اس وقت جب تم اسے لات مار کر وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، وہ تمہارے نصیب کی پہلی جیت ہوتی ہے۔ تمہارا رب تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ کر سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے علاوہ کس کس کے در پر جھکتا ہے، اور جب تم سب در چھوڑ کر اس کے مصلی پر آ کر ڈھیر ہو جاتے ہو تو میرا رب کہتا ہے، جب تم کہتے ہو کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اور تیرے پاس سب کچھ ہے، تو یقین مانو کائنات کے نظام میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ تقدیر کا قلم تمہارے آنسوؤں کی سیاہی سے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ وہ آنسو سچے ہوں۔ ہم نے اللہ کو مذاق سمجھ لیا ہے، سال بھر گناہ کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ایک بار آمین کہیں اور سب ٹھیک ہو جائے۔ بھائی، تعلق بنانا پڑتا ہے، رشتہ نبھانا پڑتا ہے۔ یہ رمضان تمہارے لیے وہ موقع ہے کہ تم اپنے رب سے وہ رشتہ دوبارہ جوڑ لو۔ اگر آج بھی تم نے یہ راتیں سونے میں گزار دی تو پھر نصیب کا رونا مت رونا، کیونکہ قصور تمہاری قسمت کا نہیں، تمہاری سستی کا ہوگا۔ اٹھو اور ثابت کرو کہ تم اس رب کے بندے ہو جو ناممکن کو پل بھر میں ممکن بنا دیتا ہے۔
تمہارا ہارا ہوا نصیب صرف ایک سجدے کی دوری پر ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوچو، تم اس ویڈیو کے آخر تک پہنچ گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کا وہ ٹوٹا ہوا انسان ابھی بھی تڑپ رہا ہے، وہ ابھی بھی ماننا چاہتا ہے کہ ہاں، معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب میری بات کان کھول کر سن لو۔ یہ رمضان کی آخری راتیں یا وہ سحری کا خاموش وقت کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تمہیں پکارنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ او میرے بندے، تھک گیا ہے نا دنیا کے دھکے کھا کر؟ آجا میرے سامنے بیٹھ جا، میں تیرا وہ نصیب بدلنے کو تیار ہوں جسے دنیا نے ناممکن قرار دے دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وقت گزر گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارے بھائی، اس رب کے یہاں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ وہ تو مری ہوئی ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے، وہ تو سوکھے درختوں کو دوبارہ ہرا کر دیتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اس ہارے ہوئے نصیب میں جیت کا رنگ نہیں بھر سکتا؟ ذرا تصور کرو، وہ رات کی خاموشی ہے، مصلی پر تم اکیلے بیٹھے ہو، تمہارے کمرے میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، لیکن وہاں وہ ذات موجود ہے جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو گنتی ہے۔ جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو اور تمہاری زبان سے لفظ نہیں نکلتے، صرف سسکیاں نکلتی ہیں، تو وہ تمہارا رب تمہارے ایک ایک آنسو کی قیمت لگاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان میرے بارے میں رکھتا ہے، میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو بھائی، اگر تم نے گمان کر لیا کہ میرا رب میرا نصیب بدل دے گا، تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جہاں تقدیر اور دعا کی لڑائی ہوتی ہے، اور جیت ہمیشہ اس دعا کی ہوتی ہے جو تہجد میں مانگی جائے۔ تم نے اپنی زندگی کے کتنے رمضان ضائع کر دیے، کتنی سحریاں صرف کھانے پینے میں گزار دیں، لیکن اس بار ہمیں ہار نہیں ماننی۔ اس بار تم نے مصلی کو تب تک نہیں چھوڑنا جب تک تمہیں اندر سے یہ یقین نہ آ جائے کہ ہاں، میرا کام ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نصیب تب ہارتا ہے جب بندہ اللہ کی رحمت پر ذرا بھروسہ کر لیتا ہے۔ لوگ تمہیں کہیں گے چھوڑو یار، یہ سب باتیں ہیں، لیکن تم انہیں کہنا کہ تم نے دنیا کے قانون پڑھے ہیں، میں نے عرش والے کا وعدہ پڑھا ہے۔ جب تم رمضان کی سحری میں وضو کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو۔ وہ جو تمہاری ادھوری خواہشیں ہیں، وہ جو تمہارے بند دروازے ہیں، وہ جو تمہارے دل کا وہ درد ہے جسے تم کسی کو دکھا نہیں سکتے، صرف خدا کو بتا سکتے ہو، ان سب کا علاج اس ایک سجدے میں ہے جو تم اللہ کے سامنے کرو گے۔ یاد رکھنا، اللہ تمہیں آزماتا ضرور ہے، پر وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس رمضان اپنی اس تہجد کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لو۔ اٹھو، مصلی پر جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرو، اور اپنے رب سے وہ سب چھین لو جو تمہارے نصیب سے کہیں گم ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے گناہ گار ہو، کہ تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے دروازے پر آئے کتنی امید لے کر آئے ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں پکارنے کا کہے اور پھر تمہاری پکار کو انسنا کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہر روز ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو اس مہینے میں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی عام بندے کا وعدہ نہیں ہے، یہ کائنات کے سب سے سچے انسان سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب تم خود سوچو، تم ایک دعا کی لسٹ میں اپنا نام کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ مسئلہ دعا میں نہیں، مسئلہ تمہارے شکی مزاج یقین میں ہے۔ ہم مانگتے تو ہیں، پر پیچھے ایک لیکن لگا دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں۔ ارے بھائی، جب تم تہجد میں مصلی پر بیٹھتے ہو نا، تم کسی فقیر سے نہیں بلکہ اس سے مانگ رہے ہوتے ہو جس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رمضان کی وہ راتیں اور سحری کا وہ وقت ایسا ہے جیسے اللہ نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ لگا رکھا ہو کہ آؤ، جو مانگنا ہے مانگو، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ ذرا سوچو، کائنات کے مالک کو تم سے حیا آ رہی ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک شاید اور اگر مگر میں پھنسے ہوئے ہو۔ نصیب تب ہارتا ہے جب تمہارا یقین ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، جب تم تہجد کے سجدے میں سر رکھ کر یہ کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ،
مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوگا، پر مجھے پتہ ہے کہ تو ہی کرے گا۔ یہ جو یقین ہے نا، یہی وہ چابی ہے بندہ نصیب کے تالے کھولتا ہے۔ رمضان میں تمہارا نفس پاک ہو جاتا ہے، تمہاری روح بیدار ہوتی ہے، اور اس حالت میں جب تمہاری سسکی نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش کا دروازہ بجاتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تمہاری دعا تب تک مؤخر کرتا ہے جب تک وہ تمہارے لیے بہتر وقت نہ ڈھونڈ لے۔ وہ رد کبھی نہیں کرتا۔ شک کو کمرے سے باہر نکال لو، مصلی پر بیٹھو اور اپنے رب سے ایسے مانگو جیسے تمہیں پکا پتہ ہے کہ ابھی اسی وقت میرا کام ہو گیا ہے، کیونکہ جب بندہ یقین کے ساتھ اس لیول پر پہنچتا ہے تو پھر تقدیر کو بھی اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ہو گئی، اب وقت ہے عمل کا۔ یہ رمضان، یہ سحریاں، یہ تہجد کی گھڑیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ شاید اس حال میں نہیں ملیں گی، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ تو کیوں نہ اس بار ہم اپنی ضد منوا لیں، کیوں نہ اس بار ہم اپنے رب کو وہ آنسو دکھا دیں جو ہم نے دنیا سے چھپا کر رکھے تھے۔ یاد رکھنا، تمہارا ایک آمین کہنا یا تمہارا ایک بار سچے دل سے اللہ کو پکارنا تمہاری پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی یقین ہے نا کہ تمہارا رب تمہاری سنے گا، تو ابھی اسی وقت کمنٹ میں یا اللہ میرا نصیب بدل دے ضرور کمنٹ کریں، یا پھر کمنٹ باکس میں کم سے کم آمین ضرور لکھنا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین تمہارے حق میں قبول ہو جائے اور عرش پر تمہارے نام کا معجزہ لکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جاؤ اب موبائل رکھو، وضو کرو اور مصلی پر بیٹھ جاؤ، تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی پریشانیوں کو دور کرے اور یہ رمضان ہمارے لیے بابرکت والا ہو، رحمتیں، بخششیں اور ہماری مغفرت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔